دیکھیں ہم نے صرف پودا نہیں لگانا ہے، پودا لگاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے نہیں لگا رہے ہیں، اپنی آنے والی نسل کے لیے لگا رہے ہیں۔ اگر ہم کونوں کا درخت لگائیں گے 15 سال کے بعد وہ ہمارے گھر کی دیواریں گرائے گا، ہمارا سیوریج کا نظام تباہ کرے گا۔ اگر ہم قبرستان کے اندر لگائیں گے تو ہمارے آباء و اجداد کی 15 سال کے بعد ساری قبروں کو اندر سے وہ توڑ پھوڑ کر دے گا۔ تو ہم نے وہ پودا لگانا ہے جو ہماری آنے والی نسل کو بچائے، گرمی سے بھی، آکسیجن بھی اچھی دے، اور اس موسم کی جو فضا کی صفائی ہے وہ بھی بہت زیادہ کرے۔ تو وہ نیم ہے، ہمارے دیسی جتنے بھی پودے ہیں، نیم ہے، شری ہے، سوائنا ہے، ارجن ہے، پلکن ہے، بورڈ ہے، پیپل ہے، بیری ہے، جامن ہے، آم ہے، امرود ہے، انار ہے، مطلب یہ جتنے درخت ہیں یہ ہمارے ہیں، نہ ہم نے سفیدہ لگانا ہے نہ ہم نے کونو لگانا ہے۔ غلام رسول صاحب، آپ شجرکاری کر رہے ہیں پاکستان کے پنجاب کے میدانی علاقوں میں، کراچی میں، کشمیر میں۔ سب سے زیادہ اس چیز کی، شیڈ کی، سائے کی اور درجہ حرارت میں کمی کی چولستان اور تھر کے صحراؤں میں ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے؟ جی ہم نے میرا جو بڑا بیٹا ہے حمزہ پاکستانی، وہ اس ٹائم 10 لاکھ پودے، کاربن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ایک ہے اسلام آباد کی، اس کے چیئرمین عابد گیلانی صاحب ہیں، ان کے تعاون سے ہم 10 لاکھ دیسی پودے، نیم کے، سوہانجنا کے، شری کے، جامن کے، اس طرح کے پودے ہم تیار کر رہے ہیں، اور وہ پودے ہم چولستان اور اس کے گرد و نواح میں لگائیں گے۔ آپ چولستان میں 10 لاکھ پودا لگانے جا رہے ہیں، یہ تو ایک درختوں کا انقلاب آ جائے گا وہاں پہ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اس سے پہلے ہم 2 لاکھ پودے لگا بھی چکے ہیں۔ اچھا، اس کے کوئی موسمی اثرات وہاں کے لوگوں پہ کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہماری جن اداروں سے بھی بات ہوئی، ہم نے اسکولوں میں دیے اور پاکستان آرمی کو دیے اور لوگوں کو دیے، چند پودے مطلب 5 10 کے اپنے گھروں میں لگائیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے جانوروں کو سائے کے اندر باندھیں۔ تو جو اسکول ہیں وہاں پر جو ہمیں رپورٹیں ملیں، جو تصاویر اور ویڈیوز ملیں کہ وہاں پر پرندے جو ہیں وہ ان کے اندر آ چکے ہیں، اپنے گھر بنا رہے ہیں، کئی جگہوں پر شہد لگ چکے ہیں، اور پھل جو ہے انہوں نے اس سال کھائے ہیں۔ یہ جو آج سے 2 سال، یہ جو آپ چولستان میں 10 لاکھ پودا لگانے جا رہے ہیں، آپ نے بتایا وہ اس میں سوہانجنا ہے، شری ہے اور دوسرے نیم وغیرہ، یہ چولستان کے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں؟ وہاں پہ پروان چڑھیں گے، گرو کریں گے؟ اصل میں ہم نے پہلے ہماری ٹیم نے سرچ کیا کہ وہاں پر اس کے درخت کون سے ہیں، تو وہ یہی درخت ہے، اس کے اندر کیکر اور بیری بھی ہے۔ اچھا، تو یہ درخت ہیں ہی اصل میں اس زمین کے، چولستان کے، اور وہ وہاں پہ آسانی سے گرو ہو سکتے ہیں، ان کی کولنگ زیادہ ہے۔ اچھا، شجرکاری کے حوالے سے کچھ لوگوں میں شوق ہوتا ہے کہ ہم پودے لگائیں، اس کو شجرکاری کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر صرف شوق ہے یا اس کی کوئی سائنسی وجہ بھی آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اس وجہ سے بھی پودے لگانے چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ درختوں میں ہماری زندگی ہے، اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں درخت لگانے ہوں گے، اور اگر آج ہم درخت نہیں لگائیں گے، اس سال یہ ہوا ہے کہ سردی میں کچھ درخت جل گئے تھے، سردی کی وجہ سے، سورج بہت دن نہ نکلنے کی وجہ سے، اور کچھ درختوں کو میں نے دیکھا ان کے اوپر پھل آیا، لیکن گرمی اتنی زیادہ پڑی کہ اس کی جو نئی کونپلیں تھیں وہ بھی جل گئیں اور جو پھل تھا وہ گر گیا۔ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، اور بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، ہمارے گھر اس کے اندر بہہ جاتے ہیں، ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافی تعداد میں درخت نہ ہونے کی وجہ سے یہ موسمی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ درختوں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ جو ہم نے چھیڑ خانی کی ہے نا، اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے پلاٹنگ کر دی، اور کسان نے اپنی زمینوں سے درخت نکال دیے، نہروں دریاؤں سے درخت ختم ہو گئے، سڑکوں سے درخت ختم ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہمارے جنگل تھے وہ بھی ختم، ان کے اندر سے بھی درخت ختم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آبادی جو ہماری بڑھتی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، پھر یہ ہے کہ ہمارا یہ جو گاڑیوں کا وہ دھواں اور اس طرح کے عوامل بھی اس کے اندر ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا جو حل ہے نا، وہ جہاں باقی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں سب سے زیادہ ہمیں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا غلام رسول صاحب، ویسے تو یہ لوگوں کا ایک عمومی طور پہ خیال ہوتا ہے کہ پودا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے یہ زمین سے خود ہی پانی لیتا ہے، اب اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیا اس طرح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ درخت کو پانی, بڑے درخت کو بھی پانی دینا پڑ جاتا ہے؟ جی بالکل، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جڑیں جو ہیں وہ اوپر پھیلتی جاتی ہیں، کچھ جڑیں ہوتی ہیں جو نیچے جاتی ہیں. وہ چند ایک درخت ہیں، جس طرح کونو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کی جڑ بہت دور تک جاتی ہے پانی کی تلاش میں. صحیح. اور گود لینے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا مکان ہے، وہ پہلے بڑا مکان تھا، 2 بھائی رہتے تھے، بعد میں وہ تقسیم ہو گیا. اب وہ جو درخت تھا اب انہوں نے کاٹنا ہے، تو ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ درخت کو کاٹے نہیں، ہمیں دے دیں، ہم اس کو وہاں سے نکالیں گے، اپنے اربن فارسٹ کے اندر جا کر لگا دیں گے. تو گود لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور لوگوں نے ہمیں پودے ڈونیٹ کیے ہیں، اور ان درختوں کو ہم نے نکالا ہے، نکال کے ہم نے جا کے لگایا، اور اس وقت وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. اچھا غلام رسول صاحب، آپ نے اب تک 17 لاکھ پودے لگائے ہیں. اس پورے سفر میں اپنے کریڈٹ پہ کیا کیا چیزیں آپ لیتے ہیں کہ میں اب تک ہم نے یہ کام پاکستان میں شجر کاری کے حوالے سے کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے جو پودے لگائے ہیں اس میں جو ہم پودے لیتے ہیں نا، اصل میں وہ تو دوستوں سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ پر پودے لگانے ہیں، اس حوالے سے ہمیں پودے مل جاتے ہیں. لیکن یہ جو پودوں کی جگہ کی وہ ہے انتخاب کرنا، یہ بہت اہمیت وہ ہوتی ہے اس کی، اور کس ادارے میں کتنے پودے لگ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کشمیر کے اندر جس طرح 1 لاکھ کے قریب ہم نے پودے لگائے، اسی طرح چولستان کے اندر ہم نے 2 لاکھ پودے لگا دیے. اور بلوچستان میں تو کوئی بندہ نہیں جاتا ہے، لیکن ہماری ٹیم نے وہاں پر 40,000 پودے لگا دیے. حتیٰ کہ تھرپارکر کے اندر اگر بات کی جائے تو وہاں تو کوئی بھی پودے نہیں لے کے جاتا، ہم نے وہاں پر بھی پودے لگا دیے. اور اسی طرح پاک پتن کے اندر یہ تو مونسون سے ویسے ہی باہر نکل گیا تھا، تو وہاں پر ہم نے لاکھوں پودے لگا دیے ہیں. اب ماشاءاللہ مونسون کی کچھ بارشیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں ان پودوں کی وجہ سے. 5,14,000 پودے جو یہ اپنا گوگل بتا رہا ہے 2021 سے لے کر 2021 میں آیا ہوں، 2021 سے لے کر اب تک وہ پودے 5,14,000 نئے پودے گوگل نے اٹھائے ہیں. مطلب اس نے وہ دکھانا شروع کر دیے ہیں کہ یہ پودے نئے لگے ہیں.